ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. پچھلی آیت میں جنت کا تذکرہ تھا. کہ جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی ناراضگی والے اعمال سے توبہ کر لی اور اپنے عمل کو اچھا بنا لیا، وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. پھر وہ جنت کیسی ہوگی اس کا بھی ذکر فرمایا گیا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. پھر حق تعالی شان نے ارشاد فرمایا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. اس جنت کی وراثت ہم ان لوگوں کو عطا کریں گے جو ہمارے بندوں میں سے پرہیزگار اہل تقویٰ. اب یہاں سے اگلی آیت جو آ رہی ہے اس میں پچھلے مضمون سے ہٹ کر ایک دوسرا مضمون ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب نبوت اور وحی کا نبوت ملی حضور کو اور وحی کا سلسلہ جاری ہوا تو حضرت جبریل علیہ السلام سے حضور کی ملاقات ہوتی رہتی اور حق تعالی شانہ کا پیغام حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور کے پاس آتا رہتا. حضور کو حضرت جبریل سے محبت ہو گئی اور حضرت جبریل کو حضور سے محبت تھی، اور وہ یہ ساری محبت رضائے الہی کی خاطر تھی. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتہ ہیں. فرشتے اللہ کی معصوم ترین مخلوق ہیں جو اللہ کے نہایت فرما بردار ہوتے ہیں. وہ کوئی کام بغیر حکم الہی کے کرتے ہی نہیں. نافرمانی کا تو کیا سوال ہے، کوئی کام اپنے اختیار سے بھی نہیں کرتے. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو جو حکم ہوتا ہے اسی حکم کی تعمیل کرتے ہیں. جب اتنے معصوم ہوتے ہیں فرشتے تو ظاہر ہے کہ جس کے پاس آ جائیں گے یا جہاں فرشتہ بیٹھ جائے گا وہاں کے لوگوں کو ان سے کتنا سکون ملے گا. جو خطا کار نہیں ہوتے، گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں،
ان کی محبت ہر ایک کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیے بچے معصوم ہوتے ہیں، کون آدمی ایسا ہے کہ جس کو بچوں سے محبت نہ ہو؟ وہ بچہ بھی چاہے اپنا ہو چاہے دوسرے کا ہو، اگر وہ بچہ ہے تو ہر آدمی کو ان سے پیار ہوتا ہے۔ دوسرے کے بچوں کو آدمی گود میں لے لیتا ہے، ان کو کھلاتا ہے اور ان سے اپنا دل بہلاتا ہے۔ تو معصومین سے مخلوق خدا کو محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، جتنے سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں سب نبی کے اوپر جان دینے والے ہوتے ہیں۔ نبی کی اتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ اتنی محبت کسی کی نہیں ہوتی، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کا جو مقدس طبقہ ہے یہ بھی معصوم ہوتا ہے۔ وہ کوئی کام رضائی الہی سے ہٹ کر کرتے ہی نہیں، اس لیے ہر دل میں ان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت جابر کے والد ہیں۔ جنگ احد ہونے والی تھی، اس میں اپنا نام لکھا رکھا تھا۔ جنگ احد میں جانے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے حضرت جابر کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا کہ جابر، روئے زمین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم میں مجھے سب سے زیادہ پیارے ہو۔ کیا فرمایا؟ حضور کے بعد، حضور سے پہلے نہیں، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ محبت مجھے حضور سے ہے، اس کے بعد اگر ہے تو وہ تم سے۔ اور اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ حضرت کے کئی لڑکیاں تھیں، لڑکا صرف ایک اکیلا جابر تھا، تو اکلوتا بیٹا ہو یا لڑکیوں کے بیچ میں صرف ایک لڑکا ہو تو اس لڑکے سے آدمی کو کتنی محبت ہو جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ محبت ایسے ہی لڑکے سے ہوتی ہے۔ مگر حضرت عبداللہ کیا فرما رہے ہیں کہ بیٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے تم سے سب سے زیادہ محبت ہے، یعنی پہلے تو سب سے زیادہ محبت تو حضور سے، اس کے بعد اگر کسی سے ہے تو وہ تم سے۔ پھر چند باتوں کی حضرت نے وصیت کیا تھا۔ وصیت کیا کیا تھا کہ دیکھو تمہاری کئی بہنیں ہیں، ایک تو ان کا خیال رکھنا، میں میدان احد میں جا رہا ہوں، میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میں واپس نہ آؤں، اس لیے دو باتوں کا خیال رکھنا، ایک تو اپنی بہنوں کا خیال رکھنا، دوسرے میں مقروض ہوں، میرے اوپر لوگوں کے قرضے بہت ہیں، ان قرضوں کی ادائیگی کر دینا۔ بہرحال میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ حضرات صحابہ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے تھی تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنی محبت انہیں اور کسی سے نہیں۔ یہی وجہ تو ہوتی تھی کہ جن لوگوں کو ایمان نصیب ہو جاتا تھا اور ایمان کی چاشنی مل جاتی تھی تو وہ ماں باپ کو چھوڑنا پڑتا تو ماں باپ کو چھوڑ دیتے، بھائی خاندان کو چھوڑنا پڑتا ان کو بھی چھوڑ دیتے، ساری دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار تھے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔
یہ ہوتی ہے محبت۔ معصومین سے ہر ایک کے دل میں انسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو لوگ بھی باہر سے آتے، دنیا کے کسی علاقے سے آتے، حضور کا سامنا ہو جاتا اور حضور کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جاتی۔ تو انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، دنیا کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان تو بہرحال مٹی سے بنی ہوئی مخلوق ہے، اور فرشتے جو معصوم ہوتے ہیں ان کی عصمت کا حال یہ ہے کہ ان کی پیدائش بھی نور سے ہوئی ہے۔ نور کے اندر بجائے خود ایک کشش ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام کا آنا اتنا باعث برکت تھا کہ ان کے آنے سے حضور کا دل باغ باغ ہو جاتا تھا، اور یہ آرزو رہتی تھی ان کے چلے جانے کے بعد کہ اب کب آئیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت جبریل کی محبت بھی تھی، عظمت بھی تھی، اور ان کے آنے سے انس ملتا تھا۔ جیسے ایک اللہ والے کو اگر کسی اللہ والے سے ملاقات ہو جائے یا اس کی مجلس نصیب ہو جائے تو اسے جو انس ملتا ہے اور جو اسے دل کے اندر فرحت حاصل ہوتی ہے وہ دوسری جگہ پر نہیں ملتی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے آنے کا سلسلہ غار حرا سے شروع ہوا تھا۔ آتے رہے، ملتے رہے، انس بڑھتا رہا، شوق بڑھتا رہا، محبت بڑھتی رہی۔ کچھ دو مواقع حضور کی زندگی میں ایسے آئے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کافی دیر تک نہیں آئے، یعنی آنے میں تاخیر ہوئی۔ دو مواقع حضور کی زندگی میں ایسے آئے۔ ایک تو جب پہلی وحی سورہ اقرا کی نازل ہوئی تھی غار حرا میں، اور اس کے بعد کچھ آیتیں اور کچھ سورتیں اور بھی نازل ہوئی۔ اس کے بعد پھر اچانک یہ سلسلہ منقطع ہو گیا، حضرت جبریل علیہ السلام کا آنا بند ہو گیا۔ حضرت جبریل آتے تھے، آسمان سے آیتیں لے آتے تھے، حضور کو سناتے تھے، حضور وہ آیتیں لوگوں کو سناتے تھے، اور اس کی شہرت ہو گئی تھی کہ ان کے پاس کوئی روح آتی ہے جو ان کو علم سکھاتی ہے، علم بتاتا ہے وہ آنے والا، اور وہی علم ہے جو ان کی زبان سے نکلتا ہے۔ اس کی بڑی شہرت تھی، ہر آدمی جانتا تھا کہ ان کے پاس کوئی آتا ہے۔ جو اہل ایمان تھے انہیں تو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ حضرت جبریل ہیں اور فرشتہ ہیں، مگر جن لوگوں کا اس پر ایمان نہیں تھا، وہ جبریل کو، فرشتے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے، وہ بھی یہ بات مانتے تھے کہ ان کے پاس کوئی علم لے کے آتا ہے۔ وہ اپنی زبان میں یہ کہتے تھے کہ کوئی جنات ہے جو ان کے پاس علم لے کے آتا ہے، وہ ان کو علم بتاتا ہے، اور وہی علم ہے جو ان کی زبان سے نکلتا ہے۔ تو جو اپنے تھے، اہل ایمان تھے، وہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ فرشتہ حضور کے پاس آتا ہے، اور جو لوگ حضور کے انکاری تھے، نبوت کے انکاری تھے، اور حضور سے ان کو گویا اختلاف تھا، مخالفت تھی، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ ان کے پاس کوئی آتا ہے جو ان کو علم بتاتا ہے، جانتے سب تھے۔
شروع کی جو آیتیں تھیں یا صورتیں تھیں وہ نازل ہو چکی، اس کے بعد اچانک یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ ادھر وہ انس اور وہ جو گویا ایک نورانیت اور دل کے انبساط اور فرحت کا جو سرور کا جو سامان تھا حضور کے لیے، وہ بند ہو گیا۔ اب جبریل نہیں آ رہے، تو جبریل کے آنے کی جو برکتیں تھیں اور جو رحمتیں تھیں وہ ساری کی ساری موقوف ہو گئی۔ تو ایک تو حضور کے دل میں اس کی کڑن تھی کہ جبریل آ کے نہیں رہے، تو ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ جو لوگ حضور کے مخالف تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد کا جو ساتھی جنات تھا، جو جنات ان کے پاس آیا کرتا تھا، اس نے محمد کو چھوڑ دیا، اب وہ چھوڑ کر کے چلا گیا، اب نہیں آتا ان کے پاس۔ تو ایک تو قلبی اضطراب اور قلق، اوپر سے یہ تانا بازی کہ محمد کے پاس جو جنات آتا تھا اس نے ان کو چھوڑ دیا، اب نہیں آتا۔ یہ عرصہ کافی طویل ہو گیا، تقریباً 3 سال تک یہ سلسلہ بند رہا، لمبی مدت ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس انقطاع کے زمانے میں، اس کو فترۃ الوحی کہا جاتا ہے، اس فترت کے زمانے میں میرے دل میں اتنی بے چینی پیدا ہو رہی تھی، اتنا اضطراب پیدا ہو رہا تھا کہ میرا دل کبھی کبھی یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے کو کسی طرح سے ہلاک کر دوں۔ جس سے بے حد محبت ہو، اگر وہ سامنے نہ آئے تو آدمی کے دل میں اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میرے دل میں اتنی بے چینی ہوتی تھی کہ کبھی کبھی یہ جی چاہتا تھا کہ میں اپنے کو مار لوں۔ ایک آدھ دفعہ میں پہاڑ پر بھی چڑھا کہ وہاں سے گرا کر کے اپنے کو ہلاک کر لوں، مگر جب میں پہاڑ پر گیا تو پیچھے سے آواز آئی، یا محمد انک نبی مرسل، محمد تم کیا کرنے جا رہے ہو، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے۔ جب یہ آواز آتی تو میرے دل کی وہ کیفیت دور ہو جاتی، میں چلاتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں حضور کے دل میں بڑی بے چینی پیدا ہوتی تھی، وہ حضرت جبریل کے نہ آنے کی وجہ سے۔ ایک موقع تو یہ ہوا، دوسرا موقع وہ تھا جس کا ذکر میں سورہ کہف میں کر چکا ہوں کہ جب حضور نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو قریش مکہ نے کچھ لوگوں کو آمادہ کیا کہ بھئی یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے، یہ دعویٰ ہے محمد کا۔ تو بھئی ہم لوگ تو نبیوں کا واقعہ اور نبیوں کی تفصیلات جانتے نہیں ہیں، اس کا علم اگر ہے تو یہودی اور نصرانی علماء کو ہے، وہ لوگ دین والے ہیں، ان کے پاس دین کی کتابوں کا علم ہے، وہ صاحب کتاب لوگ ہیں۔ تو ایسا کرو کہ تم لوگ ان کے پاس جاؤ اور محمد کے کچھ حالات جو ہیں زندگی کے وہ بھی ان لوگوں کو بتاؤ اور ان سے پوچھو کہ کیا واقعتاً محمد نبی ہیں، کیا اس کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں ملتا ہے، کہیں ہے کچھ اس کی بنیاد کی، بس یوں ہی محض بکواس ہی بکواس ہے، جاؤ اس کی تحقیق کر کے آؤ۔ تو نظر ابن حارث، عقبہ ابن ابی معیط، ممکن ہے کہ کچھ لوگ ان کے ساتھ اور بھی رہے ہوں۔ یہ لوگ وہاں سے سفر کر کے یہود اور نصارہ کی آبادیوں میں گئے اور وہ مدینے کے آس پاس میں تھے۔ وہاں جا کر کے انہوں نے پہلے تو نصارہ کے عالموں سے ملاقات کی جن کو رہبان کہا جاتا تھا، راہبوں سے مل کر کے انہوں نے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلات کو بتایا کہ ان کی زندگی ایسی ہے، وہ ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کیا پچھلی کتابوں میں ایسا کہیں لکھا ہوا ہے؟ تو جن لوگوں سے انہوں نے سوال کیا تھا نصارہ کے راہبوں سے، تو ان لوگوں نے کہا بھائی ہمیں تو نہیں معلوم ہے ہی، اس لیے کہ راہب اصل میں کہتے ہیں نصارہ کے عبادت گزار لوگوں، وہ عابد اور زاہد تو ہوتے ہیں مگر علم بھی ان کے پاس ویسا کوئی ضروری نہیں ہوتا، بس عبادت کرنے کی وجہ سے وہ راہب کہلاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ عالم نہ رہے ہوں مگر روحانیت میں وہ سب سے اعلیٰ مقام رکھتے تھے، اس لیے ان کی شہرت تھی، تو ان کے پاس یہ لوگ ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا بھائی دیکھو ہمارے پاس اتنا علم تو نہیں ہے۔ پھر وہاں سے وہ لوگ اٹھے اور پھر گئے یہودی علماء کے پاس، اور ان کے یہاں پہنچ کر کے انہوں نے یہ سوال رکھا، تو یہودی عالموں نے کہا کہ ہاں یہ بات ہماری کتاب میں لکھی تھی، آخری زمانے کا جو پیغمبر ہے وہ اب آنے والا ہے، اس کا وقت ہو گیا ہے۔ آخری زمانے کا جو پیغمبر آئے گا، جس کے بعد پیغمبری کا سلسلہ بند ہوگا، وہ آخری زمانے کا پیغمبر آنے والا ہے، یہی زمانہ ہے، اب اس کے سارے آثار اور حالات دکھائی دے رہے ہیں۔ اب یہ زمانہ یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ وہی ہے، اور ہے آنے والے، ایسا تو ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر جو وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں کیا وہی ہے نہیں یا نہیں ہے؟ اس سلسلے میں ہم کیسے سمجھیں کہ وہ واقعی نبی ہی ہیں اور وہ آخری زمانے کے پیغمبر ہیں؟ جانے کی کیسے؟ آپ بتائیے ہم کو کوئی راستہ۔ تو یہودی عالموں نے کہا کہ ان کے سامنے جا کر کے 3 سوال، اگر ان 3 سوالات میں 2 سوالوں کا جواب وہ دے دیں تو مان لینا کہ وہ نبی ہے۔ 2 سوالوں کا جواب، تینوں کا نہیں، اس لیے کہ تیسرا جو سوال تھا، یہودی علماء اس بات کو جانتے تھے کہ اس کی صحیح حقیقت کسی کو معلوم نہیں ہے، وہ بتائے گا کیا؟ اور تورات کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ روح کی حقیقت جو ہے وہ صرف امر خداوندی ہے، اس کی حقیقت سے کوئی واقف نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا کہ اگر 2 سوالات کا جواب دے دیں تو مان لینا کہ وہ پیغمبر ہے۔ یہودی عالموں نے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہی کہ اگر جھوٹا پیغمبر ہوگا یا جھوٹا نبی ہوگا، یعنی اسے دعویٰ کر رہا ہے نبوت کا مگر نبی ہے ہی نہیں، تو وہ ان 2 سوالات کا جواب نہیں دے پائے گا، اس لیے کہ اس زمانے میں مسیلمہ یمامہ کا جو مسیلمہ ہے وہ رحمان یمامہ کہلاتا ہے، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو یہودی علماء اس کے پاس گئے تھے اور یہی سوال رکھا تھا اس کے پاس۔ تو ان عالموں نے کہا کہ یہ سوال میں رحمان یمامہ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اس کا جواب نہیں دے پایا، تو ہم سمجھ گئے کہ وہ جھوٹا ہے، وہ نبی نہیں ہے۔ اب ان سے بھی جا کر کے تم لوگ یہ سوال کر لو، اگر یہ 2 باتوں کا جواب دے دیتے ہیں تو پھر ان کو نبی مان لینا، اور اگر نہیں جواب دے پاتے ہیں تو پھر انکار کر دینا، اور یہ نبی نہیں، یہ محض بکواس ہے۔ وہ 3 سوالات کو ان لوگوں نے آ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، جس کی تفصیل میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ وہ کون سا بادشاہ ہے جس نے مغرب و مشرق تک کا سفر کیا تھا، پوری دنیا کا چکر لگایا تھا، اس کے واقعات کیا ہیں، اور ان نوجوانوں کے حالات کیا ہیں جنہوں نے اپنی دین کی حفاظت کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا تھا، ہجرت کر لیا تھا، اور ان کا عجیب قصہ دنیا میں گزرا۔ وہ کیا حالات بتائیے؟
اور تیسرا سوال تھا روح سے متعلق، اور ان یہودی عالموں نے پہلے یہ بات کہہ دیا تھا کہ تیسرا سوال جو ہے اس کا جواب کوئی نہیں دے پائے گا، تو تورات میں بھی لکھا ہوا ہے یہی کہ وہ ایک امر خداوندی ہے، تو اس کا جواب کو کیا دیں گے؟ وہ اگر 2 سوال کا جواب اگر دے دیں تو پھر انہیں نبی مان لینا۔ یہ سوال جب ان حضرات نے حضور کے سامنے رکھا تو حضور کو اس کا علم تو تھا ہی نہیں۔ حضور نے کب کہا تھا کہ میں چشمے علم ہوں، علم میرے اندر سے ابلتا ہے؟ کب کہا تھا حضور نے؟ حضور تو ہمیشہ ہی فرمایا کرتے تھے کہ میں کچھ نہیں جانتا، میرے پاس تو آسمان سے جو علم آتا ہے میں اتنے بتاتا ہوں۔ حضور نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ میں سارا علم رکھتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ بھائی میں اس کا جواب تمہیں کل دوں گا، اور دل میں ارادہ یہ تھا کہ حضرت جبریل آتے ہی ہیں میرے پاس، حضرت جبریل آئیں گے، میں ان سے اس سوال کا یہ سوال کر لوں گا، وہ جو جواب دے دیں گے جواب دے دیں گے، یا جائیں گے حق تعالی شان کے یہاں سے اس کا جواب لے کے آئیں گے، اور وہ جواب میں ان کو کل دے دوں گا۔ امید یہ تھی کہ حضرت جبریل روز آتے ہیں تو آئیں گے، سوال حل ہو جائے گا، پوچھ لوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ جاؤ کل آنا، کل اس کا جواب دوں گا، تو ساتھ میں انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا۔ حضور نے انشاءاللہ نہیں کہا، یہ کہہ دیا کہ کل اس کا جواب دوں گا۔ اب کہاں کا کل، کل ہوا، کل کا کل ہوا، کل کے کل کا کل ہوا، کل ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک روایت کے مطابق 15 دن حضرت جبریل نہیں آئے۔ یہ وقت حضور کے لیے بڑا ہی دشوار تھا۔ ایک تو وعدہ خلافی ہو رہی تھی، وہ کہا تھا کہ کل بتاؤں گا، اب جس بنیاد پر کہا تھا بنیاد سامنے آئی نہیں، حضرت جبریل آئے نہیں، اب جواب دے کیسے؟ اور حضرت جبریل کا آنا بند ہو گیا، آ ہی نہیں رہے۔ تو حضور کو تو اس لیے قلب کی وعدہ خلافی ہو رہی ہے، اور ادھر قریش مکہ جنہوں نے حضور کے سامنے یہ سوال رکھا تھا، انہوں نے ہنسی اڑانا شروع کیا، ٹھٹھا کرنا شروع کیا کہ بس محمد بس ایسے ہی ہے، کہتے ہیں یہ ہے علم، یہ ہے علم، کون سا علم ان کے پاس ہے؟ سوال کیا، سوال کا جواب نہیں دے پائے۔ اب ادھر سے تانا بازی ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےچینی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ 15 دن کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو سب سے پہلے یہی تنبیہ کی گئی کہ کہاں سے آپ نے سارے علم کا دعویٰ کر لیا؟ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ میں اس کا جواب دوں گا کل انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے گا تو۔ آپ نے خود اختیاری کیوں کیا؟ اللہ کی مشیت پر کیوں نہیں ڈالا؟ اب آئندہ ایسا مت کیجیے گا۔ اب لیجیے تنبیہ کی گئی۔ یہاں تو دل نچا جا رہا ہے، دل چھلنی ہو رہا ہے، اور 15 دن کے بعد آیت نازل ہوتی ہے تو لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ جب کوئی وعدہ کرو انشاءاللہ کے ساتھ وعدہ کیا کرو، تب برکت ہوگی، ورنہ بے برکتی ہوگی۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ 2 مواقع ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہمیشہ آتے جاتے رہتے تھے، مگر کچھ دنوں کے لیے وقفہ ہو گیا، نہیں آئے، تو حضور کی اضطرابی کیفیت بڑھ گئی، بے چینی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام اس وقفے کے بعد آئے تو حضور نے فرمایا کہ آپ اتنا دن تک کیوں نہیں آئے؟ اس کا جواب حضرت جبریل علیہ السلام نے جو دیا ہے وہ ان آیات میں بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہمارا چلنا پھرنا، آسمان سے زمین پر اترنا، زمین سے آسمان پر چڑھنا، آیات کا لانا، سب حکم الہی کے ماتحت ہوتا ہے۔ میں خود مختار نہیں ہوں،
کہ جب چاہوں چلا آؤں، جب چاہوں چلا جاؤں، میں خود مختار نہیں ہوں، میری ہر نقل و حرکت، اور میری اکیلے کی نہیں، سارے فرشتوں، نہ تنزلوا جمع کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے، ہم لوگ نہیں اتر سکتے ہیں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو ہم لوگ سے مراد تمام فرشتے، فرشتے جو ہیں تو مخلوق، با اختیار، عاقل، دیانت دار، عادل، سب سے زیادہ قوت حافظہ رکھنے والی قوم، مگر ان ساری خوبیوں کے باوجود وہ اپنے اختیار کو حکم خدا کے بغیر کبھی استعمال نہیں کرتے۔ اسی لیے ان کی صفت میں بیان فرمایا گیا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے تو صرف اتنا ہی کرتے ہیں جتنا اللہ پاک کا حکم ہے۔ اس لیے فرشتوں کی زندگی میں کبھی معصیت اور گناہ کا واہمہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت جبریل نے کہا کہ ہم لوگ جو آسمان سے زمین پر آپ کے پاس آتے ہیں یا کسی کے پاس آتے ہیں، کہیں بھیجے جاتے ہیں، تو ہم خود مختار نہیں اس معاملے میں، ہم امر خداوندی کے منتظر رہتے ہیں، جو ادھر سے حکم ہوتا ہے ہم اتنا ہی کرتے ہیں۔ الا بامر ربی لہ ما بین ایدینا وما خلفنا، ہمارے آگے اور پیچھے اور موجودہ حالات، جتنے حالات ہمارے ہیں سب اللہ پاک کے کنٹرول میں رہتے ہیں۔ ہم کسی جگہ خود مختار نہیں ہیں، نہ کسی کو کچھ بتانے میں اور نہ کسی کے ساتھ کوئی عمل کرنے میں ہم خود مختار نہیں ہوتے۔ اب پتہ چل گیا کہ فرشتے ایسے ہیں تو وہ با اختیار مخلوق، عاقل مخلوق، مگر حکم خدا کے ماتحت چلتے ہیں، کوئی کام اپنی مرضی سے وہ نہیں کرتے۔ یہ حقیقت بیان فرمائی۔ تو ارشاد فرمایا ما نتنزل الا بامر ربک، اب یہ آیت کو حق تعالی شانہ نے بھیجا ہے اور متعلق ہے حضرت جبریل سے، مگر حضرت جبریل کی جانب سے یہ جواب اللہ پاک دے رہے ہیں، اس لیے کہ کلام تو اللہ کا ہے نا، حضرت جبریل کا کلام یہ نہیں ہے۔ جب ہر کام جبریل حکم الہی سے کرتے ہیں تو جواب کون دے گا؟ اللہ پاک ہی جواب بھی دیں گے۔ وما کان ربک نسیا، اور دوسری بات حضرت جبریل نے فرمائی کہ دیکھیے آپ یہ سمجھ رہے تھے جبریل علیہ السلام کے نہ آنے کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھول گیا، تو رب جو ہے وہ کسی کو بھولتا نہیں۔ ما کان ربک نسیا، تمہارا رب جو ہے وہ تم کو بھلانے والا نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ بھول گیا تھا، یہ مجھے آسمان سے زمین پر اترنے کا حکم نہ دینا اور میرا اتنا دنوں تک آپ کے پاس نہ آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت کی وجہ سے تھا، بھول کی وجہ سے نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ بھول گیا۔ مالک الملک رب العالمین اگر بھول جائے تو پھر تو نظام عالم ہی سارا کا سارا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ نہ اللہ کی ذات پر کبھی بھول طاری ہوتی ہے، نہ کبھی اونگ طاری ہوتی ہے، نہ کبھی غفلت طاری ہوتی ہے۔ اللہ سوتا نہیں ہے، اس کو صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ پر نیند طاری نہیں ہوتی، وہ ہمہ وقت بیدار رہتے ہیں اور ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں، اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے، انہی کی ساری کائنات ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ بھول گیا ہے، بلکہ اللہ پاک کی مصلحت یہی تھی کہ تھوڑا توقف کیا جائے، اور رہ گیا آپ کا پریشان ہونا۔ تو آپ پریشان اسی لیے ہو رہے ہیں نا کہ نافرمان
اور انکاری لوگ آپ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، تو آپ کو ان کے اعتراض کی پرواہ ہی اتنی کیوں پڑی ہے؟ معاملہ تو سب میرا ہے، مانیں گے تو ان کا بھلا، نہ مانیں گے تو ان کی محرومی، آپ اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ بھلا اس کا جو مانے جو نہ مانے اس کی محرومی، بھلا اس کا جو مانے جو نہ مانے اس کی محرومی، تمہارے نام پر کی خبر ہے معتبر ساتھ، تو وما کان ربک نسیا، رب السماوات والارض، وہی ہے زمین سے لے کے آسمان تک، اور جو کچھ ہے زمین آسمان کے بیچ میں، تو زمین سے لے کے آسمان تک ہر جگہ انہی کی ربوبیت کا اظہار ہے، وہی رب ہے سب کے، ایک دن کا بھی اگر وجود میں آتا ہے تو ان کے حکم سے، اور ایک ذرہ بھی اگر ہلتا ہے تو ان کے حکم سے، مرنا اور جینا ہے تو وہ انہی کے حکم سے، حالات کا تغیر و تبدل ہے تو انہی کے حکم سے، اس ساری کائنات میں زمین سے لے کے آسمان تک، یہاں انسان ہی نہیں، انسان کے علاوہ ساری مخلوقات، انسان، جنات اور فرشتے جتنے ہیں، سب کے اوپر جو تغیرات طاری ہوتے ہیں، جو تصرفات ہوتے ہیں، وہ حق تعالی شان کی جانب سے ہوتے ہیں۔ تو رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر، اس لیے بس سر جھکائیے تو انہی کے سامنے سر جھکائیے، اور انہیں کی بندگی پر جمے رہیے، قائم رہیے، ہٹیے نہیں، حالات کیسے ہی آ جائیں، حالات موافق ہوں یا حالات نہ موافق ہوں، یہ ایک حقیقت ہے، اس حقیقت پر آپ قائم رہیے، یہ حکم دیا گیا کہ اور چیزوں کی پرواہ چھوڑ دیجیے، اس کی بھی آپ پرواہ چھوڑ دیجیے کہ کون ایمان لاتا ہے اور کون انکار کرتا ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اللہ جسے ہدایت دے گا اسے ہدایت ملے گی، آپ کے چاہنے سے کسی کو ہدایت نہیں ملے گی، آپ لاکھ چاہیں کسی کو ہدایت آپ نہیں کر سکتے۔ تو یہ معاملہ سارا کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ان ساری باتوں کی پرواہ چھوڑ کر صرف اپنے خدا کی پرواہ کیے، فَاعْبُدْهُ، اسی کی عبادت کیجیے، اسی کے سامنے سر جھکائیے، اور وَاسْتَبِرْ، اور جمے رہیے اسی کے عبادت پر، اسی کی بندگی پر قائم رہیے۔ آگے فرماتے ہیں تعالیٰ سے هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، کیا تم جانتے ہو اس نام کا اور کوئی؟ اس نام کا کوئی اور ہے کائنات میں، زمین سے لے کے آسمان تک؟ اللہ نام کا کوئی اور ہے؟ مذاہب بہت سے آئے، امتیں بہت سی آئیں، رسول بہت سے آئے، اور دنیا میں ڈھونگ دھتورا والے نہ جانے کتنے مذاہب ایجاد ہوئے، مگر کسی نے بھی اپنے معبود کا نام اللہ نہیں رکھا، کسی کے معبود کا نام اللہ نہیں ہے۔ اللہ جو ہے حق تعالی شانہ کا اس میں ذات ہے، باقی اسما جو ہیں وہ اسماء صفات ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، رب ہے، حکیم ہے، خالق ہے، مالک ہے، سب کچھ ہے، یہ سارے کے سارے نام اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا هل تعلم له سمیہ، کیا تمہیں معلوم ہے کوئی اس نام کا اور؟ قدرتی طور پر ہے، جیسے اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، ایسی اللہ کے نام جیسا کوئی بھی کسی اور کا نام نہیں۔ معبود سب نے نام رکھے، اپنے معبودان، سب کے معبودوں کے کچھ نہ کچھ نام ہیں،
مگر کائنات میں لفظ اللہ نام کا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ حل تعالی باخر دعوانا الحمدللہ۔